بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبرو آن لائن چینل کے پروگرام ادب تفعال میں نوید مرزا آج 2 کتابوں پر تبصرے اور بچوں کے ایک نئے رسالے نو عمر ڈائجسٹ کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کی پہلی کتاب ہے جھن جھن پن پن۔ یہ کتاب دیکھیں بچوں کے لیے اصلاحی اور سبق آموز کہانیاں و نظمیں۔ محنت کرتے جاؤ بچوں۔ اس کتاب کے مصنف معروف شاعر اور ادیب زاہد محمود شمس ہیں، جو اب زاہد محمود زاہد کے نام سے لکھتے ہیں۔ آئیے اس کتاب کے اندر جھانکتے ہیں۔ کتاب کا نام جیسے میں بتا چکا ہوں، جھن جھن پن پن، چھوٹے بچوں کے لیے بڑی دلچسپی کا حامل ہے اور اسے دعا پبلیکیشن نے شائع کیا ہے۔ انتصاب مصنف نے اپنے بچوں امائمہ زاہد اور عبداللہ زاہد کے نام کیا ہے۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ بیک وقت بچوں کے لیے شاعری بھی ہے اور کہانیاں بھی ہیں، اور اس میں حمد ہے، نعت ہے، وطن کے لیے نظمیں ہیں۔ اس کے عنوان پرچم، محنت، وعدہ، گنتی، میڈم ہمارے قائد اعظم ہیں۔ اور کہانیوں کی طرف آئیں تو کہانیوں میں ان کے عنوانات بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ مومو اور چاند ستاروں کی دعوت، نیک کام، دودھ اور شہد کی نہریں، اور کہانی جھن جھن پن پن کی لڑائی، بسم اللہ کی برکت، کتاب دوستی، ہمارے ہیرو اور ہمارے فوجی۔ ان کہانیوں اور نظموں کے عنوانات ہی یہ بتا رہے ہیں کہ زاہد محمود شمس نے، جو اب زاہد محمود زاہد ہیں، بڑی لگن اور محنت سے نہ صرف یہ نظمیں تخلیق کی ہیں بلکہ کہانیاں بھی لکھی ہیں۔ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے عطاء الحق قاسمی لکھتے ہیں، بچوں کا ادب تخلیق کرنا بچوں کا کھیل نہیں، اس کے لیے ادیب کو خود بچہ بن کر سوچنا اور لکھنا پڑتا ہے۔ کہانیوں اور نظموں کے ذریعے غیر محسوس طریقے سے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے والے ادیب ستائش کے قابل ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے موجودہ دور میں ہر بچے کے ہاتھ میں پلے اسٹیشن، PSP لیپ ٹاپ اور موبائل ہے۔ ان بچوں کی کتاب اور کہانی کے ذریعے تعلیم و تربیت کرنے والے والدین، اساتذہ اور ادیب جہاد کر رہے ہیں۔ ان میں ایک نام زاہد کا ہے۔ اس کی بچوں کے حوالے سے لکھی گئی یہ کہانیاں اور نظمیں میری نظر سے گزرے ہیں۔ ان کا روشن پہلو تو بچوں کی تعلیم و تربیت ہی ہے، مگر چونکہ زاہد شاعر ہے اس لیے اس کی تحریریں اپنے اندر مکمل ادبی چاشنی لیے ہوئے ہیں۔ میں اسے اس کاوش پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اس کار عظیم میں کامیاب ہوں، آمین۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں حسن عباسی کی بھی رائے ہے، علی رضا صاحب کی بھی رائے ہے، ناز اکاڑوی صاحب نے بھی خراج تحسین پیش کیا ہے، اور انسپیکٹر احمد عدنان طارق اور ڈاکٹر صادق سمالزئی کوئٹہ نے بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنی بات کے عنوان سے زاہد محمود لکھتے ہیں، جھن جھن پن پن۔ جی ہاں، جھن جھن پن پن کے نام سے میری ایک طویل عرصہ بعد آنے والی ننھے منھے پیارے بچوں کے لیے پیاری پیاری اور ننھی منھی تعریفی، اصلاحی اور معصوم شرارتوں پر نظموں اور کہانیوں کی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی میں بچپن میں ایسی ہی ننھی منھی نظموں اور کہانیوں سے ہم عمر بچوں، بہن بھائیوں سے سن کر اپنا دل بہلایا کرتا تھا۔ تو جناب آپ بھی یہ کتاب خریدیں۔ دعا پبلیکیشن نے یہ کتاب شائع کی ہے اور زاہد محمود زاہد کی یہ تخلیق ہے، جو پہلے زاہد محمود شمس تھی۔ آج کی دوسری کتاب جو ہے وہ بچوں کے ادب کے بہت بڑے ادیب، جنہیں میں نے اپنے کالم میں محسن ادب تفعال کا
खिताब भी दिया था। जनाब नज़ीर अम्बालवी की ये किताब है मामू मछली वाले। मामू मछली वाले वो कहानियाँ हैं जो कि नज़ीर साहब की महानामा फूल में शाया हुई है। ये एक एक कहानी पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। इसका सन शायद 2019 है। कहानियों के उन्वानात देखें, हर सू फैली है खुशबू, कहानी पिछले साल की, हैया अलल फला, कहानी जारी है, आप क्यों रोए, अब्बा जी कहते हैं मेरे पाँव नहीं, कहानी एक लफ्ज़ की। नज़ीर अम्बालवी साहब की ये 17 कहानियों का मजमुआ है जिसे बच्चों का किताब घर ने शाया की है। नज़ीर अम्बालवी साहब बच्चों के अदब में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शुआइब मिर्ज़ा लिखते हैं, नज़ीर अम्बालवी का कलम एक फूल की मानिंद है जिससे तहरीरें खुशबू की तरह निकलती हैं और पढ़ने वालों को मुअत्तर करने के साथ साथ अखलाक व किरदार के जेवर से भी आरास्ता करती हैं। बच्चों के अदब की बड़ी शख्सियत डॉक्टर इफ्तिखार खोखर लिखते हैं, बच्चों के अदब के माजी और हाल में एक से बढ़कर एक अदीब और कलमकार मौजूद रहे हैं और उन्होंने अपने कलम से नई नस्ल की तालीम व तरबियत में अपना भरपूर किरदार भी अदा किया है। बच्चों के लिए लिखने वालों में बेशुमार कदावर शख्सियात मौजूद हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बच्चों का एक अदीब इनमें ऐसा है कि इस मैदान में आज तक दूर दूर तक उसका कोई सानी दिखाई नहीं देता, और वो है नज़ीर अम्बालवी। डॉक्टर साहब की इस काबिल कदर राय के बाद हम ये कह सकते हैं कि नज़ीर अम्बालवी साहब वाकई बच्चों के अदब के बहुत बड़े अदीब हैं। तो मामू मछली वाले आप भी पढ़ें और ख़रीद कर पढ़ें। इंतहाई खूबसूरत कहानी है, दिलचस्प कहानियाँ हैं। आज का अदब इत्तफ़ाल में हम तीसरा तबसरा बच्चों के एक नए रिसाले जिसका बच्चों के साथ बड़े भी इंतज़ार कर रहे थे, ये टीनेजर बच्चों के लिए पहला डाइजेस्ट है। और डाइजेस्ट की इस रवायत को बच्चों के अदब में मुतारफ़ करवाने वाले काबिश सिद्दीकी खुद भी बच्चों के और बड़ों के बेहतरीन अदीब हैं। ये जनवरी का शुमारा है, नए साल का पहला शुमारा है, गो कि अभी दिसंबर के ही दिन गुजर रहे हैं। 2020 का ये आखिरी महीना है, लेकिन ये शुमारा क्योंकि पहला शुमारा है वक्त से पहले ही मंजर आम पे आ गया है। इसमें अगर शायरी के हवाले से देखें तो हमद है और नात है जो इस खाकसार नवीद मिर्ज़ा की हैं, और इसके अलावा इसमें शेरी तहरीरों की कमी नज़र आती है। इसके साथ साथ एक और भी कमी नज़र आ रही है कि मुदीर मोहतरम काबिश सिद्दीकी साहब ने उदबा के लिए तो अवार्ड्स का ऐलान किया है, लेकिन शोरा के लिए कोई ऐसी तजवीज़ या कोई ऐसा अवार्ड का ऐलान नज़र नहीं आया। इसके साथ साथ ये भी है कि फहरिस्त में यही नहीं कि ये अगर मेरी तहरीरें इसमें हैं, क्योंकि इसमें और भी शायर शामिल होंगे, फहरिस्त में शायर का नाम ना होना भी अच्छा नहीं लगा। ये होना चाहिए और कहानियों के साथ साथ शायरी को भी प्रमोट करना चाहिए। ताहम अगर इसकी तहरीरों को देखें तो न सिर्फ आला तहरीरों से मुज़य्यन नौमर डाइजेस्ट है, बल्कि इसमें बड़े बड़े लिखने वाले भी मौजूद हैं जो बच्चों के अदब का बड़ा नाम है। मस्जिद दादी जान काबिश सिद्दीकी की तहरीर है, नौ उमर जासूस इब्ने आस मोहम्मद, और अनोखा इलाज है मोहम्मद अहमद रजा अंसारी, और उजला तन बीना सिद्दीकी,
اور مہمان مدیر کے طور پہ محمد فیصل شہزاد اور علی اکمل تصور کا ناول، جو کہ بچوں کے بہت بڑے ادیب ہیں، ہمارے دوست ہیں، راجہ موتی بھی اس میں شامل ہے۔ انتہائی خوبصورت یہ رسالہ ہے اور بڑی اعلیٰ قسم کی تحریریں ہیں، پرنٹنگ بہت اچھی ہے، لے آؤٹ بہت اچھا ہے، ساتھ تصاویر ہیں، اور کاوش صدیقی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور معیار دیکھا جائے تو تحریری معیار اور باقی رسالے کو بھی انہوں نے خوب سجایا ہے، اور اس کی قیمت صرف 100 روپے رکھی گئی ہے۔ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی اسے پڑھیں۔ یہ 9 عمر ڈائجسٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ خدا حافظ۔